العلم النور، العلم النور۔ مولوی صاحب یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، وہ کچھ دن ہوئے جو ابھی آیا ہے، تو اس میں شعبان کی کچھ فضیلت بھی بیان کر دیں، اور کچھ جو ہے رمضان روزے جو ہوتے ہیں اس میں روزے رکھنے ہوتے ہیں، یہ کچھ فضیلت ہے جو شعبان کی، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد کرنا۔ شعبان شریف کا مہینہ بہت عظمت و برکت والا ہے، اور اس کو کئی لحاظ سے خصوصیات حاصل ہے نا۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اس مہینے کے اندر روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ روایات ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ اس مہینے کے پورے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی کسی مہینے کے رمضان شریف کے علاوہ مکمل روزوں کی روایت نہیں ملتی، لیکن شعبان شریف کے مکمل روزوں کی روایت ملتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام شعبان کے پورے مہینے کے روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ کو یہ بہت مہینہ پسند تھا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ پاک اس مہینے کے اندر جو ہے نا فیصلہ فرماتا ہے، لوگوں کے رزق کا فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی تقدیر کے بارے میں بھی فیصلے فرماتا ہے۔ اس خاص مہینے کے اندر لوگوں کی جو وفات ہونی ہے، زندگی کے بارے میں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر فیصلہ فرماتا ہے، اس لیے بھی اس کی بہت اہمیت بڑھ جاتی ہے نا۔ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو ہم خاص طور پر اہتمام کر کے عبادت کیا کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے۔ تو یہ جو مہینہ ہے نا برکتوں والا ہے کہ اس کے اندر انسان کے رزق کو لکھا جاتا ہے، انسان کی زندگی کے بارے میں لکھا جاتا ہے، اہم ترین فیصلے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو فیصلوں کا مہینہ ہو اس میں تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے نا انسان کو، کہ ہمارے حق میں کوئی اچھا فیصلہ ہو، کہ ہم عبادت گزار بن جائیں، ہم توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، کیونکہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے کے اندر بھی انسان سرکشی کے اندر، گناہوں کے اندر پڑا رہے، توبہ کی طرف رغبت نہ کرے، رجوع نہ کرے، تو ایسا نہ ہو کہ اس کو بدبخت لکھ دیا جائے اس کے اعمال کردار کے سبب۔ لیکن اگر انسان گناہ گار ہے، بدکار ہے، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جب جوش میں آئے گی تو اس کے لیے خوش بختی کا ایک مژدہ مل سکتا ہے۔ اسی طرح کسی بندے کے رزق میں تنگی ہے اور وہ پورا سال پریشان رہتا ہے کہ تیار میں رزق میں برکت ہے ہی نہیں، میں کیا کروں، تو وہ اس کو چاہیے کہ اس مہینے میں اہتمام کرے، خاص طور پہ عبادت کا، روزوں کا، دعاؤں کا، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر رزق بڑھتا ہے، رزق ملتا ہے۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہے تو اس مہینے کے اندر رزق میں وسعت برکت دی جائے گی اس کو۔ اسی طرح کسی کی زندگی کے اگر ایام جو ہیں اس میں برکت چاہتا ہے تو وہ اس مہینے کے اندر کوشش کرے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں مانگے، کیونکہ زندگی کے بڑھنے کے بھی تو اللہ پاک نے اسباب رکھے ہیں نا۔ صدقات و خیرات کے ذریعے زندگی بڑھتی ہے، نیکیوں کے ذریعے زندگی انسان بڑھتی ہے، مومن کے دعاؤں کے ذریعے بڑھتی ہے، تو ایک یہ خاص مہینہ ہے، اس چیز کا غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اللہ پاک توفیق دے تو روزوں کا اہتمام خاص طور پر کرنا چاہیے۔ کئی بھی ماشاءاللہ لوگ جو ہے روزے رکھتے بھی ہیں، اور ہم کو بھی رکھنا چاہیے۔ تو اس خاص طور پر مہینے کو گناہوں میں گزارنا نہیں ہے۔ رمضان شریف ماشاءاللہ آ رہا ہے، اللہ کے بارگاہ میں دعا مانگے، مولا کریم مجھے رمضان شریف کے روزے نصیب فرما، اور اس کے استقبال کے لیے بندہ ابھی سے روزے رکھنے کی طرف رغبت کر لے، ابھی سے نوافل پڑھنے کی طرف رغبت کر لے، ابھی سے قرآن کریم پڑھنے کی رغبت کر لے، کیونکہ شعبان کے اندر نیکیاں کرے گا تو اس کا ظاہر اجر بڑھ جائے گا نا، پھر رمضان شریف کے ساتھ ملا دے گا تو اور اس کا نور نلا نور ہو جائے گا۔ ورنہ اگر ابھی بھی گناہ کرتا رہے گا، پھر رمضان شریف کا مہینہ آئے گا، یہ گناہوں کا چھوڑتے چھوڑتے ٹائم لگے گا بندے کو، اور اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ روزے بھی اسے چلے جائیں۔ تو ظاہر انسان جو ہے رمضان شریف آنے سے پہلے تیاری کرے، جیسے صحابہ کرام، نبی پاک علیہ السلام نے اہتمام کیا شعبان شریف کا، اس طرح ہم کو بھی اہتمام کرنا چاہیے رمضان کے روزے رکھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے ابھی سے شروع ہونا چاہیے۔ قرآن کے ساتھ رغبت ہو، تلاوت کی ہو، روزوں کی ہے، عبادت صدقات کی ہو، اسی طرح زکوٰۃ وغیرہ دینے کے حوالے سے بھی جو معاملات ہیں وہ بھی ابھی کوشش کر کے دے دے، اگر زکوٰۃ فرض بنتی ہے تو اب یہ بات سوچتے ہیں یار ہم رمضان شریف میں دیں گے اجر زیادہ ہوگا، تو اجر کب زیادہ ہوگا؟ جب آپ کو زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی، یعنی رمضان سے پہلے، رمضان شریف میں آپ پر واجب ہو رہی ہے یا رمضان کے بعد واجب ہو رہی ہے ادا کرنا، تو اس وقت تو آپ رمضان شریف میں دو تو آپ کو دگنا اجر ملے گا۔ لیکن اگر آپ کی شعبان میں زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے اور رمضان کا انتظار کر رہے ہیں تو پھر آپ کو گناہ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تاخیر کی، کیونکہ آپ کو زکوٰۃ فرض تھی ادا کرنا، آپ کو شعبان میں ضروری تھی، اور آپ رمضان کو دیکھ کر رمضان میں کر رہے ہو، تو اس لیے، اور پھر زندگی وفا کرے نہ کرے، جو اللہ کا حق ہے وہ پورا کرنا چاہیے انسان کو، اس میں کوتاہی تو نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے بھی شعبان شریف کا جو مہینہ ہے وہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے، اس کو برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ عبادت کا سا گزارنا چاہیے۔